قابل احترام حاضر جمعہ اسلامی بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اور مہینوں کا سردار رمضان المبارک کا مہینہ آج سے ہمارے درمیان آغاز ہو چکا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اس اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ بہت سے لوگ ہمارے درمیان ایسے تھے جو آج نہیں، چل بس اپنے اپنے قبروں میں وہ مدفون، وہ نہیں ہے دنیا کے اندر۔ خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کے، ہمیں اور آپ کو یہ مہینہ ملا ہے۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس مہینے کو ہم کس طریقے سے گزاریں؟ جیسے روزانہ کرتے تھے، جیسے کل کرتے تھے، ویسے آج بھی کریں گے کیا؟ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تصور کیجیے رمضان المبارک کا مہینہ اگر ہمیں اور آپ کو ملا ہے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ، اے اللہ تو نے میرے اوپر بڑا کرم کیا، بڑا مہربانی، بہت زیادہ میرے اوپر تو نے مہربانی کی کہ تو نے مجھے رمضان جیسا مہینہ عطا کیا۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آنے سے پہلے، اس مہینہ کی آنے سے پہلے وہ 6 مہینہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ مجھے رمضان سے ملاقات کرا دے، اے اللہ ماہ رمضان سے مجھے ملا دے، اے اللہ میں تیری عبادت کر سکوں زیادہ سے زیادہ، اے اللہ اس مہینے میں تجھ سے راضی کر سکوں، اے اللہ میں تجھ کو خوش کر سکوں، اے اللہ ماہ رمضان میں تجھ سے مجھے ملاقات، ماہ رمضان میں مجھ سے ملاقات کرا دے۔ ماہ رمضان کو اللہ مجھ سے دور مت کرنا، یہ سلف صالحین دعا مانگا کرنا۔ اور جب یہ مہینہ انہیں مل جاتا تھا تو اس مہینے کے اندر باقاعدہ نبی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نبی اکرم کمر کس لیا کرتے تھے اور پہلے سے زیادہ چست اور فرقہ ہو کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اتنی زیادہ عبادت کیا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، صحابہ کو اس عبادت کے لیے ابھارا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا اور اللہ کے نبی جانتے تھے ماہ رمضان کو پا لینے کے بعد اگر اللہ کو راضی نہ کر سکا اور اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگ سکا اور اللہ کو خوش نہ کر سکا تو اس سے بڑھ کر کے بدنصیب کوئی دوسرا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم عنہ رجل، اس آدمی کے ناک کٹ جائے، اس آدمی، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی کون؟ جواب دیتے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ذکرت عنده، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، محمد کا نام ہو اور میرا نام سننے کے بعد میرے اوپر درود نہ پڑے، وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے، اس کی ناک کٹ جائے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں رغم عنہ رجل، اور اس آدمی کی بھی ناک کٹ جائے، ادرکا رمضان، جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو، ماہ رمضان جیسا مہینہ پایا ہو، اور رمضان المبارک کا مہینہ پا لینے کے بعد اپنی گناہوں کی معافی مانگ نہ سکا ہو اور اللہ کے سامنے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے اللہ کو خوش نہ کر سکا ہو، تو اللہ کے نبی فرماتے کہ وہ آدمی بھی تباہ و برباد ہو۔ تصور کریں میرے بھائیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ باقاعدہ خصوصی طور پر مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، ہم نے تمہارے اوپر یہ روزہ فرض کیا ہے، اور تمہارے اوپر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے کے لوگوں کے اوپر، تاکہ تم یہ سوال جواب یہ نہیں کرنے لگو خالی ہمارے اوپر بھی اللہ نے یہ کام کر دیا، پہلے کے لوگوں کو کیوں معاف کیا؟ صرف تمہاری اوپر نہیں، تم سے پہلے کی بھی لوگ روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرمایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو ہم نے روزہ اس وجہ سے فرض کیا ہے تاکہ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ۔
سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسری چیزوں سے آدمی متقی نہیں بن سکتا ہے؟ اگر بن سکتا ہے تو قرآن کے اندر کریم کے اندر کسی جگہ میں دکھلائیے کہ اللہ کہتا ہے یہ کرو تو متقی بن جاؤ. کہہ رہا ہے کہ لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، دیندار بن جاؤ گے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی آدمی روزہ اگر رکھے گا، ظاہر سی بات ہے ہر گھر کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں موجود رہتی ہے، کھانے پینے کا سامان رہتا ہے، پھل فروٹ رہتے ہیں، فروٹ اور فریج کے اندر ٹھنڈا پانی بھی ہے. لیکن میرے بھائیو وہ ٹھنڈا پانی پی نہیں رہا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے دنیا والا دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ کو دیکھ رہا ہے. اس اللہ کو جو معلوم ہو جائے گا، اگر میں نے پانی پی لیا تو اللہ جان لے گا، اگر میں نے کھانا کھا لیا تو اللہ جان لے گا. بیوی ہے گھر کے اندر موجود ہے، خوبصورت سی بیوی ہے، آپ اس کے ساتھ مل کر کے انجوائے کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے گا. اس ڈر کی وجہ سے بندہ ان حلال چیزوں کو بھی چھوتا بھی نہیں ہے اور حلال چیزوں کو حلق کے اندر کرتا نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو جائے گا. اس وجہ سے بندہ اس مہینے کے اندر متقی بن سکتا ہے. فرمایا لعلکم تتقون، اے میرے بندو شاید کہ روزہ سے تم متقی بن جاؤ. اور جنت ان لوگوں کے لیے جو متقی ہے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی یہ بتائیے زیادہ تر لوگ جنت کے اندر کس وجہ سے جائیں گے؟ جواب میں امام کائنات نے جواب دیا تھا تقوی اللہ و حسن الخلق. آپ نے فرمایا جس کے پاس اللہ کا ڈر ہو، جو زیادہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، یہی لوگ زیادہ تر جنت کے اندر جائیں گے. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی متقی بنانے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ سے قریب کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ لوگوں کو جنت سے قریب کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. یہ مہینہ یہ مہینوں کا سردار ہے، یہ جہنم سے تمہیں دور کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اسی وجہ سے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور بخاری کے الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاء رمضان، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے تمام دروازوں کو اللہ کھول دیتا ہے، اوپن کر دیتا ہے. جنت کے تمام دروازوں کو اللہ بند کر دیتا ہے. وغلقت ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے کو اللہ بند کر دیتا ہے، کلوز کر دیتا ہے. اس مہینے کے اندر جہنم کے دروازے کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے. یہ مہینے کی اہمیت کو ذرا سمجھیے. جنت کی تمام دروازے کو اللہ بند کر دیا اور جہنم کے دروازے کو اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، اور جنت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور شیطان کو بھی جکڑ دیتا ہے. اے شیطان اب تم قید میں آ جاؤ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا ہے، میرے بندے کو ذرا جم کر کے عبادت کر دینے دو، میرے بندے کو ذرا اچھے سے عبادت کر لینے دو، ارے قرآن کی تلاوت کر لینے دو، نماز کی پابندی کر لینے دو، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لینے دو. شیطان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے. پھر امام کائنات جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَيُنَادِي مُنَادٍ، پکارنے والا پکارتا ہے کُلَّ لَيْلَةٍ، ہر روز ایک فرشتہ پکارتا ہے اور چیخ کر کے کہتا ہے یا باغی الخیر، اے نیکی کرنے والے، اے جنت والے کام کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اے دین کے کام میں مدد کرنے والے، اے اللہ کو خوش کرنے والے، اے اللہ کے لیے اپنے دوسروں کو چھوڑنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، رات میں سجود اور قیام کرنے والے، ہلما آؤ اس مہینے میں ذرا جم کر کے عبادت کر لو، ذرا اللہ کو راضی کر لو. ایک فرشتہ پکارتا ہے روزانہ، بلاتا ہے، اور پھر فرشتہ دوسرا یہ اعلان کرتا ہے یا باغی الشر، اے برائی کرنے والے، اے چوری کرنے والے، اے ڈکیتی کرنے والے، اے حرام کھانے والے، اے موبائل کے اندر گندی چیزوں کو دیکھنے والے، اے اپنی آنکھوں سے زنا کرنے والے، اے اپنے ہاتھوں سے زنا کرنے والے، اے اپنے پیروں سے زنا کرنے والے،
والے، اپنے کانوں سے زنا کرنے والے، اکثر رک جا، اپنے ہاتھ کو روک لے، اپنے پیروں کو روک لے، اپنی آنکھوں کو روک لے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک لے۔ اعلان کرتا ہے رک جا، رک جا، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کو تم جانتے نہیں ہو، اس مہینے میں رک جاؤ، اس مہینے میں رک جاؤ، غلط کام مت کرو۔ روزانہ فرشتہ اعلان کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرے بھائیوں، جس مہینے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اب بھدوئی کے بہت بڑا آدمی امیر اگر آپ سے کہتے میرا یہ کام کر دو کچھ دے دوں گا، کیا دے گا وہ؟ 1-2 لاکھ دے دے گا، ایک بنگلہ والا دے دیا، اور کیا دے سکتا ہے؟ یہ بھدوئی کو چھوڑو، آپ اس بنارس کے بہت بڑے سیٹھ کو لے لو، اس کو چھوڑو، اتر پردیش کا بہت بڑا امیر آدمی، اس کو لے لو، وہ کہے میرا یہ کام کر دو میں کچھ دوں گا، وہ کیا دے گا؟ وہ کیا دے سکتا ہے؟ ہاں کسی جگہ کا آپ کو کچھ عہدہ دے دے گا۔ ہندوستان کے ہمارے پردھان منتری آپ سے کہیں میرا یہ کام کر دو میں کچھ دوں گا، کیا دے گا؟ ہو سکتا ہے اتر پردیش کی سیٹ آپ کو مل جائے، آپ کو کرسی پہ براجمان کر دے، اتنا کر سکتا اور کیا کرے گا؟ لیکن جو اللہ پوری جہان کا پروردگار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے، اتنا خزانہ ہے کہ امام کائنات فرماتے ہیں سمندر کے اندر اگر کوئی آدمی سوئی ڈبوئے، اور اللہ کے نبی اتنا فرماتے ہیں پوری زمین میں جتنے بھی انسان ہیں، جتنے بھی جن ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب کے سب اپنی فرمائش اللہ کے سامنے رکھے، میں رکھوں اللہ مجھے یہ چاہیے، آپ رکھیں یہ چاہیے، یہ رکھیں یہ چاہیے، یہ بھدوئی کے لوگ اپنی اپنی فرمائش رکھیں، اتر پردیش کے رکھیں، پوری دنیا کے لوگ اپنی اپنی فرمائش اللہ کے سامنے رکھ دیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سارے لوگوں کی فرمائش کو پورا بھی کر دے۔ جانتے ہو اللہ کے خزانے میں کتنی کمی آئے گی؟ تمہیں معلوم نہیں ہے؟ صحابہ کہتے نہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں سمندر کے اندر سوئی کو جو نکالا جائے گا، اس سوئی کے نوک کے اندر جتنا پانی آئے گا اللہ کے خزانے میں اتنی کمی آئے گی۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے او میرے بندو الصوم لی وانا اجزی بہ، اے میرے بندو روزہ رکھ لو، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی بدلہ دوں گا۔ اب تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کیا دے گا، سوچ نہیں سکتے کہ اللہ کیا دے گا۔ اب تصور کیجیے کہ اتنا خزانوں کا وہ مالک ہے، وہ اللہ خود اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی بدلہ دوں گا۔ اب بتائیے میرے بھائیوں، ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی کی آواز نہیں نکلے گی، میدان محشر میں کوئی بولنے کی طاقت نہیں رکھے گا، کسی کی آواز نہیں نکلے گی، لیکن اس دن 2 ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بولنے کی شکتی فراہم کرے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصیام والقرآن، یہ قرآن اور یہ روزہ، یہ دونوں اللہ کے سامنے وکیل بن کر کی جائے گا، سفارشی بن کر کی جائے گا، اور یہ صیام یقول صیام، یہ روزہ چیخ کر کے کہے گا اے اللہ، اے رب منعت الطعام، اے اللہ میں نے اس کو کھانے سے روک دیا تھا، اے اللہ اس گھر میں کس کے گھر میں کھانا تھا لیکن اللہ اس نے کھانا نہیں کھایا، اے اللہ اس نے پانی نہیں پیا، اے اللہ اس کے گھر کے اندر بیوی تھی، خوبصورت بیوی تھی، لیکن اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے یہ اپنے بیوی سے دن میں ملاقات نہیں کیا، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش سن لے، قبول فرما، فشفعنی فیہ، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش سن لے۔ ایک تو روزہ یہ کہے گا اور دوسرا قرآن کہے گا، قرآن چیخ کر کے کہے گا یا ربی، اے پروردگار، منعتہ النوم باللیل، اے اللہ میں نے اس کو رات میں سونے سے منع کر دیا تھا، گھر کے اندر گدے دار بستر بھی تھا، لیکن یہ بندہ اے اللہ میری خاطر قرآن سننے کے لیے اپنے گھر کو اس نے چھوڑا اور باقاعدہ قرآن سنتا رہا، قرآن پڑھتا رہا اور قرآن کی تلاوت کرتا رہا، رات میں جاگ جا کر کے عبادت کیا، اے اللہ اس کے حق میں میری
سفارش سن لے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَيُشَفِّعَانِ، دونوں کی سفارش کو اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لے گا، قبول کر لے گا. اور اللہ تعالیٰ دونوں کی باتوں کو سن کر کے اللہ تعالیٰ دونوں کی فرمائش کی دونوں کی باتوں کو اللہ سن لے گا، اور دونوں کو جن کے حق میں سفارش ہوگی بخش دے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مہینہ ملا ہے ہمیں اور آپ کو، مسلمانوں کا حال یہ، ایک چاند دیکھا مسجدوں کو آباد کر دیا، تو دوسرا چاند دیکھا تو مسجدوں کو ویران کر دیا. یہ حال ہے. ابھی چند دن تک آپ کو لگیں گے نمازی، پھر دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اے مسلمانوں سنو، غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اے میری بندو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ مہینہ ملا، عبادت کر لیجئے، اس کی اہمیت کو سمجھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 آدمی آئے. حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ 2 آدمی آئے، دونوں نے ملاقات کی اور دونوں کے دونوں چلے گئے. ایک میدانی جہاد میں گیا اور میدانی جہاد میں جانے کے بعد شہید کر دیا گیا، اور دوسرا آدمی 1 سال کے بعد مرا. حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، فی المنام میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ جنت کے دروازے کے پاس دونوں کے دونوں آئے. جنت کا دروازہ کھلا اور جنت کا فرشتہ نکلا، اور نکلنے کی بات کہتا ہے او بعد میں جو مرا ہے اس کو جنت میں پہلی انٹری کر رہا ہے، آؤ جنت کے اندر تم چلے جاؤ. میں نے تعجب کیا، یہ بعد میں مرا جنت میں جا رہا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فرشتہ آیا اور جو پہلے مرا تھا اس کو جنت میں انٹری کر رہا ہے. اے اللہ کے نبی، میں نے تعجب کیا، اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو میدان جہاد میں بھی گیا، اللہ کی راہ میں بھی لڑا، اپنی گردنیں کٹوائی، اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں شہید کروا دیا. اے اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آدمی بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور ایک آدمی 1 سال بعد مرا اور جنت میں پہلے جا رہا ہے. اللہ کے نبی سمجھ میں مجھے نہیں آ رہا ہے. آپ نے جواب دیا، تم تعجب کر رہے ہو، الیس قد مکث ھذا، اے میرے صحابہ کیا اس نے 1 سال کی زندگی نہیں گزاری؟ الیس قد صام رمضان بعد، کیا اس نے رمضان کا روزہ نہیں پایا؟ صام، اور اس نے روزہ نہیں رکھا، عبادتیں نہیں کی، قرآن کی تلاوت نہیں کی. فرمایا ہاں. جواب میں اللہ کے نبی کہتے ہیں اسی رمضان کی وجہ سے بندہ جنت میں پہلے جا رہا ہے. سوچ کی میرے بھائی کے، یہ مہینہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے مقابلہ کرنے کے لیے، کمپٹیشن کرنے کے لیے، افطار سے پہلے 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے آئیے، اللہ کے بارگاہ میں دعا کیجئے، روئیے، مانگیے. اللہ تعالیٰ افطار کے وقت ابھی بندوں کی دعائیں کو رد نہیں کرتا ہے. ہاں اس وقت بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت بھی سحری سے پہلے اٹھیے، اللہ کے بارگاہ میں روئیے، اللہ کے بار میں گڑ گڑائیے، دعا مانگیے. اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے. کمپٹیشن کیجیے، مقابلہ کیجیے کہ تراویح کی نماز میں پہلی صف میں روزانہ میں رہوں گا، ہر نماز میں میری جماعت نہیں چھوٹنی چاہیے. ہاں سب بندے روزانہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، اپنے بچوں کو بھی لے کر کے جا کر کے نماز پڑھواؤں گا، اپنے بیویوں کو بھی کمپٹیشن کرواؤ. بزنس کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، دکان کے معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہو، اس میں گاڑی بھی میں بھی لوں گا، اس نے بنگلہ بنایا میں بھی بناؤں گا، اس کے پاس بینک بیلنس ہے میرے پاس بھی ہوگا، اس کے پاس اینڈرائڈ فون ہے آئی فون ہے میں بھی لے کر کے دکھاؤں گا. میرے بھائیوں، اگر کمپٹیشن ہی کرنا ہے تو جنت کے لیے کمپٹیشن کرو، مقابلہ کرنا ہے تو رمضان میں مقابلہ کرو. آؤ ہمیں اور آپ کو وہ مہینہ ملا ہے، اس مہینے کے اندر غلط چیزوں کو ریجیکٹ کرو، کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا روزہ نہیں ہے جو روزہ رکھنے کی بعد گالی دے، مارے، روزہ رکھنے کے بعد غلط کام کرے، روزہ رکھ لینے کے بعد اگر کوئی آدمی موبائل میں گندی چیزیں دیکھتا ہو، موبائل سے باتیں کرتا ہو، چیٹنگ کرتا ہو، گرل فرینڈ سے باتیں کرتا ہو، بوائے فرینڈ سے باتیں کرتی ہو، اس کا روزہ نہیں ہے. اس وجہ سے میرے
بھائیوں اس مہینے کے اندر غلط چیزوں کو ریجیکٹ کرنا ہوگا اور صحیح چیزوں کو اپنانا ہوگا. تراویح کی نماز اہتمام سے پڑھیے. اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر کے پڑھیے. حضرت عمر فاروق کے دور کو دیکھیے, لوگ ٹیک لگا کر کے, وہ بھی لکڑیوں میں ٹیک لگا کر کے تراویح کی نماز ادا کیا کرتے تھے. میرے پیارے ساتھیوں, ہم اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جنت اتنی آسانی سے مل جائے گی. جنت میں جانا ہے تو محنت کرنی ہوگی. جنت میں جانا ہے تو اللہ کے سامنے گڑگڑانا ہوگا, کمپٹیشن کرنا ہوگا کہ روزانہ یہی آدمی پہلے صف میں کیسے نماز پڑھتا ہے, میں اس سے پہلے پہنچوں گا. یہ قرآن پڑھتا ہے روزانہ, اگر کہ دیکھتا ہوں میں اس سے زیادہ قرآن پڑھوں گا. میرے بھائیوں, آپ کو یہ چانس, یہ موقع دوبارہ, یہ گولڈن چانس آپ کو دوبارہ نہیں مل سکتا ہے. اس وجہ سے زندگی ایک بار ملی ہے میرے بھائیوں, کب ختم ہو جائے کوئی جانتا نہیں ہے. اس وجہ سے اس ماہ رمضان کے اندر اللہ کو راضی کر لیجئے, گڑ گڑائیے. حضرت امام اوزاعی کو دیکھیے, اللہ کے سامنے اتنا گڑ گڑایا کرتے تھے, اتنا زیادہ رات کی تاریکی میں رویا کرتے تھے کہ صبح کے وقت ان کی خادمہ جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی تھی تو جہاں پہ امام اوزاعی نماز پڑھتے تھے وہ جگہ بھیگ جایا کرتی تھی. امام اوزاعی کی بیوی سے وہ خادمہ سوال کرتی ہے, اے امام اوزاعی کی بیوی یہ بتاؤ کہیں اس جگہ پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کیا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی جواب دیتی ہے نہیں, کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے. بلکہ امام اوزاعی رات اٹھ کر کے اللہ کے ساتھ اتنا روتے ہیں, اتنا گڑ گڑاتے ہیں, جہنم سے دوری کی اتنا دعا مانگتے کہ اللہ جہنم سے بچا لے, عذاب قبر سے بچا لے, گناہوں سے معاف, گناہوں کو بخش دے. اتنا روتے کہ میرے شوہر کے یہ آنسو ہے. میرے بھائیوں, ہمیں اور آپ کو بھی یہ چانس اور موقع ملا ہے, اللہ کے سامنے رو لیجئے, گڑ گڑا لیجئے, تہجد کی نماز پڑھ لیجئے, قرآن پڑھنے میں مقابلہ کر لیجئے اور دین کے کام میں مقابلہ کر لیجئے. اپنے بچوں کو بھی کمپٹیشن میں لائیے, اپنی بیٹیوں کو بھی کمپٹیشن میں لائیے, اپنی بیویوں کو بھی کمپٹیشن میں لائیے. یہ عبادت کا مہینہ, یہ مہینہ تمہیں بار بار نہیں مل سکتا ہے. میرے بھائیوں, الصوم لی وانا اجزی بہ, یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی بدلہ دوں گا. کیا دے گا کسی حدیث میں موجود نہیں ہے. میرے بھائیوں, کیا مل سکتا ہے تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھی جو میرے عبادت کے تعلق سے اس مہینے کے لیے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اس امید کے ساتھ شاید کہ اتر جائے میرے دل میں میری بات. میرے بھائیوں, علماء آپ کو بتانے کے لیے آئے, علماء آپ کو بولنے کے لیے آئے. عبادت آپ کو کرنی ہوگی, عبادت میں کمپٹیشن آپ کو کرنا ہوگا. اور اس مہینے کو ایک مہینہ یہ ہے کہ پریکٹس والا مہینہ, تاکہ سال بھر آپ کا ایسا ہی چلے. آپ اتنا زبردست طریقے سے عبادت کیجیے, ایسا شیڈول بنائیے کہ زندگی بھر کا یہ دستور اور ماحول بن جائے کہ نماز کے وقت آپ کو کسی چیز کو بھی کرنا نہیں ہے, صرف نماز ہی پڑھنی ہے. میرے بھائیوں, یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس امید کے ساتھ شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات. یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے, اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کیجیے, خود کمپٹیشن کیجیے, خود اٹھیے, اپنے پریوار کو اٹھائیے. یہ نہیں ہے کہ بیوی رات میں اٹھی ہوئی ہے, 1 بجے سے وہ کھانا بنا رہی ہے, سب کچھ کر رہی ہے, آپ آرام سے بستر میں سو رہے ہو. نہیں, اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ آپ اٹھیے, اس کا بھی تعاون کیجیے, سپورٹ کیجیے, اور آپ قرآن کی تلاوت کیجیے. موبائل سے گانے کو, فلم کو, سب کو ڈیلیٹ ماریے, اور غلط چیزوں سے, غلط لوگوں سے کوئی تعلقات نہیں. اس مہینے کو اب ایسا بنائیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد بھی آپ کو کم سے کم یہ مہینہ آپ کو لگے کہ میں نے وہ مہینہ گزارا ہے. رب العالمین سے دعا ہے, رب العالمین جو باتیں بتائی گئی ہیں اللہ, ان باتوں کے اوپر ہم جب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما. ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرنے کی عبادت کے معاملے میں اللہ توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے میں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں, جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کے ماں باپ کو اللہ تو کر جنت نصیب عطا فرما. رب العالمین جن کے بچے بیمار ہیں اللہ تو انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما. جو بزنس مین اللہ ان کی بزنسوں کے اللہ تو برکت عطا فرما. رب العالمین اس مہینے کو اللہ ہمیں عبادت والا مہینہ بنانے کے اللہ توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.